بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد حنیف صدیق ریڈ ٹی وی تو حاضر خدمت ہاں۔ اج دی اس گفتگو دے اندر میں تواڈے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ پیش کرن لگا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے سنہرے دور دا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفہ دے وچ آئے تا آپ دے پاس لوگ جمع تھی گئے۔ ایک دیمار حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صبح دی نماز ادا کریندے ہوئے جدوں نماز ادا کیتی صبح دی، اس تو بعد ایک شخص کو فرمایا کہ فلاں قصبے دے وچ ون اور اتھا ون کے دیکھ کے اس قصبے دے اندر ایک مسجد ہے جس دے پہلو دے وچ ایک مکان واقع ہے، مسجد دے قریب ہی ایک مکان واقع ہے۔ اس دے وچ ایک عورت تے ایک مرد آپس دے وچ لڑدے پین، آپس دے وچ انہاں دا جھگڑا تھیندا پے۔ انہاں کو ون کے میرے کول سڈ کے گھنا۔ او شخص جے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس قصبے دی طرف بھیجا، اپنا سفر شروع کیتا اور قصبے پہنچ کے مسجد دے قریب والے گھر دے وچوں اس عورت اور مرد کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دا پیغام پہنچایا اور انہاں کو سڈ کے گھن آیا۔ جس وقت اے دوہیں مرد و عورت حضرت علی دی بارگاہ دے وچ حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ اج تہاڈا جھگڑا طول پکڑ گیا ہے۔ نوجوان نے جواب دیتا، اے امیر المومنین، میں اس عورت دے نال نکاح کیتا ہے، لیکن جدہ میں ای دے کول وینا، اس دے پاس وینا تو میں کو اس تو سخت نفرت تھی ویندی ہے۔ حضرت امیر المومنین کو اس نے عرض کیتا کہ میرا دل کریں دے کہ میں کو ایک لمحے ہی اپنے کول نہ رکھاں، دور کر دیواں۔ اس نے جناب والا جدہ بھی اس دے قریب تھی نہ تو اے میرے نال جھگڑا شروع کر دیندی ہے، حتیٰ کہ آپ دا فرمان پہنچا اور اساں تواڈے کول پہنچ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اہل مجلس کو مخاطب کریندے ہوئے فرمایا کہ اے شخص بہت ساریاں گال ہی میں کو آکھنا چاہدے، لیکن اے نہیں چاہتا کہ کوئی بیا اس دیاں گالی سن گنے۔ اے سن کے تمام حاضرین مجلس اتھوں لگے گئے اور صرف اے دوہیں میاں بیوی باقی رہ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت دی طرف منہ کر کے پوچھا، اس نوجوان کو تو جان دیئے؟ اس نے جواب دیتا، نہیں جناب، میں نہیں جان دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، میں تے کو دساواں تاکہ تو ای کو پہچان گھن، لیکن شرط اے ہے کہ خواہ مخواہ انکار نہ کریں۔ اس نے عرض کی تھی، حضور آپ دی گال دی بلا وجہ میں آپ دے فرمان دا انکار نہ کرے ساں۔ فرمایا، تو فلاں بنت فلاں ہیں، یعنی حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ای کو ای دی والدہ دے نا دے نال پکار کے فرمایا کہ تو فلاں بنت فلاں ہے۔ اس نے آکھا کہ جی حضور میں اوہ ہاں۔ فرمایا، کیا تیرا ایک چچا زاد بھرا ہا؟ اس نے آکھا جی حضور میرا ایک چچا زاد بھرا بھی ہا۔ آپ نے فرمایا، کیا تساں ایک دوجے دے نال بہت زیادہ محبت کریں دے آوے؟ اس نے آکھا جی جناب، اساں ایک دوجے دے نال بہت زیادہ محبت کریں دے آسے۔ آپ نے فرمایا، ایک رات تو کئی کم دے واسطے باہر نکلی تو اس نے تے کو پکڑ کے تیرے نال جمع کیتا اور جس دے نتیجے دے طور تے تو حاملہ تھی گئی۔ یہ واقعہ تو نے اپنی ماں کو دسایا ہا، لیکن
باپ تو ایکوں پوشیدہ رکھیا جداں وضع حمل دا وقت آیا تو تا رات دا وقت ہا تیری ماں تے کو گھر تو بہر گھن گئی تیرے ہاں ایک بچہ پیدا تھیا تا تو نے ایکوں ایک کمبل دے وچ لپیٹ کے دیوار دے پچھوں سٹ دیتا اتھوں تک کہ آدمی آندے ویندے رہے اتھوں ایک کتا گزریا اور جس نے ایکوں سونگھیا تو این کتے کو دیکھ کے ایک پتھر چاتا اور این کتے کو پتھر ماریا وہ پتھر بچے دے سر دے وچ ونج لگا جس تو وہ بچہ زخمی تھی گیا تیری ماں نے ایکوں اپنے آزار بند دے نالوں کچھ کپڑا پاڑ کے اس دے سر دے اتے بدھا ول تساں دوہیں واپس چلیاں آیاں ول توا کو اس دا کوئی پتہ نہ چلیا اس عورت نے جواب لیتا جی ہاں سرکار اس طرح ہی واقعہ ہے کچھ اس طرح ہی واقعہ پیش آیا ہا لیکن اے امیر المومنین اس واقعے تو میرے اور میری والدہ دے علاوہ کہیں کو خبر نہ آئی آپ نے فرمایا جداں سویر تھئی تا فلاں قبیلے والا لوگ اس لڑکے کو اٹھا کے گھن گئے اور اس دی تربیت کی تھی اتھوں تک کہ وہ نوجوان جوان ہو گیا وہ لڑکا وہ بچہ جوان ہو گیا اور اس دے نال ہی وہ قبیلہ کوفہ آیا اور ہن اون دی تیرے نال شادی تھی گئی ول آپ نے اس نوجوان کو آکھیا ذرا اپنا سر ننگا کر اس نے اپنا سر ننگا کیتا تو وہ زخم دا اثر نمایاں ہا ول آپ نے فرمایا اے تیرا وہ لڑکا ہے اے تیرا بیٹا ہے رب العزت نے ایکوں حرام چیز تو محفوظ رکھے ہون ایکوں گھن ون میرے دوستو اور بزرگوں یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی دور دا واقعہ ہے جو میں تواڈے سامنے عرض کیتے اللہ تبارک و تعالی اساں ساریاں کو حضرت علی علیہ السلام دی محبت عطا فرماوے آپ دی اولاد دی محبت عطا فرماوے نبی دی آل دی محبت عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین